إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جو ہم میں سے تمام بھائیوں کو یاد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو محبوب پسندیدہ ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہی انسان کو ہدایت کی راہ بتاتا ہے، آخرت اور قبر حشر دنیا کی کامیابی کا دار و مدار اگر کسی دین پہ ہے تو دین اسلام ہے۔ اور رب العالمین نے یہ بھی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل، دین سے یعنی دین اسلام آج ہم نے مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع ہے، جمعے کا دن تھا، میدان عرفات، اس موقع پر اسی دن وقوف عرفہ کی حالت میں اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنے انعامات اور احسانات کی تکمیل کر دی، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر یہ بھی اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص اور دین ایجاد کرتا ہے یا کوئی دین اختیار کرتا ہے تو اس کا دین کبھی کسی حالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا ہم سارے ساتھی مل کے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا ہے جس میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی، اور سب سے بڑی چیز کامیابی قبر کی اور حشر کی ہے۔ اگر اس دین سے کوئی محروم ہے تو خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے۔ صحیحین کی روایت حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ 120 سال کے صحابی تھے، 60 سالہ ابتدائی زندگی کفر میں گزری پوجنے کی، اور آخری 60 سالہ زندگی ان کی اسلام میں گزری، یعنی 60 سال پورے غیر بت پرستی میں گزار کر کے آخری کے 60 سال ایمان اور اسلام کی زندگی انہیں ملی۔ جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ابھی چند ہی دن گزرے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ میں پہلے شریف زادہ تھا، میں نے شراب نہیں پیا آج تک، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، عرب کے سارے لوگ اپنی
اپنی بچی پیدا ہو تو قتل کر ڈالتے تھے، میں نے کوئی گناہ جاہلیت میں نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، بہت سارے وہ نیک اعمال جس کی آج آپ دعوت دے رہے ہیں، ہم نے جاہلیت میں بھی بہت سارے اعمال کیے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا اعتکاف، اور حج، عمرہ، اور سب سے بڑی چیز یہ حاجیوں کو فری میں مفت میں کھانا کھلانا اور ان کی خدمت کرنا۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غلام آزاد کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے غلام بھی للہ فی اللہ آزاد کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے، ہم نے ہمیشہ کفر کی حالت میں 60 سال تک اپنے ہاتھ کھلے رکھے، ہم نے سب کو صدقہ خیرات دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ، ان کے ہاں بچیاں پیدا ہو تو دفنا دیتے تھے۔ میں اپنی بچیوں کی تربیت کیا، اور دوسرے کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو میں کہتا بھائی آپ اپنی بچی کو قتل نہ کریں، اگر نہیں چاہے تو آپ اپنی بچی ہمیں دے دیں۔ ہم قیمت دے کر کے غیروں کی بچی لاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے، بڑی کرتے، اور پھر شادی بیوہ کی باری آتی تو باپ کے حوالے کرتے، اگر باپ انکار کرتا تو اس کی شادی بھی کر دیتے تھے۔ اتنے نیک اعمال ہیں جس کی دعوت آپ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے سے بھی 60 سال کی زندگی میں سارے اعمال کیے ہیں، لیکن جرم کیا تھا؟ بت کی پوجا کرتے تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام آج لا رہے ہیں تو آپ بتائیں، ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، میرے ان 60 سالہ نیکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ وہ نیکیاں اللہ نے قبول کیا کہ اللہ رب العالمین ساری نیکیاں ہماری رد کر دے گا، اور جب سے کلمہ پڑھے تب سے نیکیوں کا شمار ہوگا۔ نبی علیہ السلام مسکرا لے دیے۔ اب وہ بیچارے کھڑے، میں سوال کرتا ہوں، نبی مسکرا رہے ہیں، یہ خوشی کی ہے کہ تندیا مسکراہٹ ہے، کس میں نہ پڑا؟ میں نے کہا یا رسول کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں حکیم، تمہیں وہ 60 سالہ اپنی پرانی نیکیوں کی فکر پڑی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے اما اسلفت بما اسلفت من خیر، وہ تمہاری 60 سالہ نیکیاں جو کفر کی تھی انہی کو دیکھ کر کے اللہ تجھ سے خوش ہوا، اس کی نیکیوں کی بدولت تجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ کتنی بڑی نعمت بھیجے بھائی اسلام، ہم نے اور آپ نے کیا کیا تھا؟ لیکن باپ بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، سارے مسلمان، ہمیں اور آپ کو چاہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر دین اسلام سمجھیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اسلام جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور اسلام کیا ہے، کیا دین ہے، اسلام کیا ہے؟ کیا گوشت خوری کا نام ہے؟ داڑھی رکھ لینے کا نام ہے؟ آخر اسلام ہے کیا چیز؟ میرے بھائیوں، وہی ہم آپ کو آج خود بتانا چاہتے ہیں، جو دین اسلام جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں نے سورہ شعراء نہیں، ایک ہے سورہ شعراء 19ویں پارے میں، اور ایک ہے سورہ شورا، واو کے ساتھ مشورے والی سورت، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ سورہ شورا کی ابتدائی آیات میں رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی، سارے نبیوں کے بعد آدم علیہ السلام سے جو اسلام آسمان سے لے کر کے آئے تھے، آدم علیہ السلام 5 انبیاء گزرے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، بڑے ہمت والے اور بہت ہی ٹاپ کے 5 انبیاء، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اولو العزم من الرسل، بڑے ہمت والے نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ دین کے لیے
قربانیاں دیا اور قوم سے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح کو کہا جاتا ہے پہلے نبی ہیں۔ کیا مطلب پہلے نبی کا؟ پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں، لیکن اس دنیا میں کفر، شرک مٹانے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جس نبی کو bھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس لیے بعض روایت، صحیح بخاری کے روایت میں حضرت نوح کو اول الرسل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حضرت نوح کا تذکرہ کیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ دین لے کر کے بھیجا ہے جس دین کی پر چلنے کی تاکید ہم نے نوح علیہ السلام کو کیا تھا۔ اب نوح علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اسلام لے کر کے آئے، توحید لے کر کے آئے، شریعت اسلامیہ لے کر کے آئے، لیکن تقریباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 950 سال تک قوم جو ہے ہدایت میں تھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی شرک نہیں ہوتا تھا۔ زمین اور آسمان میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی۔ سارے کے سارے مسلمان تھے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان، بوڑھا جوان مرد عورت، سب کے سب التوحید پر تھے، شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تقریباً 950 سال گزر جانے کے بعد جب قوم میں بڑا 5 اللہ کے ولی، اللہ کے 5 ولی، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ آدم کے بیٹے یا آدم کے پوتے تھے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور 5 علاقے میں دین کا کام کرتے تھے۔ لیکن ان اسنا میں مسلمانوں نے دین سیکھنا چھوڑ دیا۔ دوستو یہی بڑے خطرناک چیز ہے، دین سیکھنا چھوڑ دیا۔ ان کو دنیا کی ساری تعلیمات چاہیے لیکن دین اسلام نہیں سیکھتے تھے۔ جب لوگوں سے دین دراصل علم، صحیح بخاری کے روایت، جب علم ختم ہو گیا، توحید کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول کس کو کہتے ہیں، جب ان تمام چیزوں کا علم، تجارت کا علم، بزنس کا علم، بلڈنگ بنانے کا علم، سارے دنیا کے علوم تھے، لیکن دینی علم اٹھ گیا، پوری قوم جاہل رہ گئی۔ اب شیطان داخل ہو کر کے ان کو ایک نیا دین بتا دیا۔ یہ 5 اللہ کے ولی گزرے ہوئے تھے، حضرت ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا تذکرہ اللہ نے 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 5 علاقے تھے اور شیطان نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان 5 مورتیوں کا، ان ولیوں کے نام مورتی تراشی گئی اور کہا گیا کہ بغیر ان کے تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بس اب پوری قوم نوح علیہ السلام کی جو مسلمان تھے انہیں 5 مورتیوں کے پیچھے لگ گئے۔ شرک عام ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو شرک مٹانے کے لیے بھیجے۔ یہ نقطہ یاد رکھے، نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا گیا، یعنی سب سے پہلے نبی جو دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھنا بھائی، ہندوستان کی کوئی مورتی شیو کی، رام کی، کسی کی نہیں تھی۔ یہ مورتیاں کس کی تھیں؟ حضرت آدم کے پوتوں کی۔ یہ عام دیوی دیوتا نہیں تھے، یہ اللہ کے 5 محبوب بندے آدم کے پوتوں کی قبریں تھی اور وہاں ان کی پوجا کرنے لگے۔ جب اوپر والے کو چھوڑا، اسلام چھوڑا، دین چھوڑا، تو نیچے والوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے رحم کیا، نوح علیہ السلام کو رسول و پیغمبر بنایا اور تقریباً اللہ اکبر
1000 سال میں 500 کم، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام شرک مٹاتے رہے، شرک مٹا کر کے دین اسلام و توحید قائم کرتے رہے۔ لیکن 950 سال کی محنتوں کے باوجود وما آمن معہ الا قلیل، بڑے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کہتے ہیں 82 83 بس اتنے ہی افراد 950 سال کی محنت میں اتنے ہی مسلمان بنے۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا ایمان لانے والے نہیں تو نوح علیہ السلام کو بہت ستایا، تنگ کیا، کافروں نے بہت مشرکوں نے ستایا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا نوح اب ایسا کریں، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، جتنے ایمان لانے والے تھے چکے، اب ایسا کریں آپ ایک کشتی تیار کریں میری نگرانی میں، اور اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ کشتی تیار کی بڑی سے نوح علیہ السلام نے، اور اللہ فرماتے میری نگرانی میں کشتی کیسے بنائی جائے میں جیسے کہوں گا، اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنے مربع، ایسی پلائیاں، انشعل فلک بأعیننا، میری نگرانی میں کشتی تیار کریں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی پہلی کشتی بنی، اس کا نگرانی کرنے والا اور باقاعدہ آج کے انجینئر کوئی اور نہیں تھا، خود اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھلایا اور فرمایا قیامت تک کے لیے یادگار ہوگی۔ اور جب تیار ہو گئی اللہ نے فرمایا بس ایمان والوں کو بیٹھائیں اور چلیں۔ کشتی پر بیٹھے چلے گئے، وہ سیلاب آیا، نوح وفارت تنور فلتقلم ولا امر قد قدر۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا اے بادل پانی اڈیل دے اور اے زمین پانی اگل دے، فلتقلم ولا امر قد قدر، اوپر کا اور نیچے کا پانی مل گیا، پوری قوم دنیا سے نیست و نابود رہی، بس وہی بچے جو کلمہ پڑھنے والے توحید والے تھے۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا دین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو دین ہم نے نوح کو دیا تھا، توحیدی دین، خالص توحید، جہاں جس میں نہ مورتیوں کی عبادت ہو، نہ دیویوں کی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ کسی ولیوں کی عبادت بھی نہ، توحید۔ بہرحال میرے بھائی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک نمبر 2، اللہ نے فرمایا اسی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، اور حضرت موسیٰ کو بھی کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی کیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا آپ سے پہلے 5 بڑے انبیاء گزر گئے ہیں، اور سب کا دین اسلام تھا، اور سب اس دنیا میں آئے تھے ان اقیم الدین، یہ دین قائم کریں۔ کیا قائم کریں؟ دینی توحید، توحید قائم کریں، اتباع سنت قائم کریں، شریعت نافذ کریں، اور سارے منکرات کو مٹائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چنا اور تمام انبیاء نے یہ دین قائم کیا۔ اللہ نے پیارے نبی کو حکم دیا ان اقیم الدین، اب یہ دین اسلام آپ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین قائم کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائی آپ نے سنا کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا؟ ان اقیم الدین۔ نوح علیہ السلام نے کون سا دین قائم کیا؟ جس میں شرک توحید، نبی نے وہی کیا، موسیٰ نے یہی کیا، حضرت ابراہیم نے یہی کیا۔ مطلب ہے ان اقیم الدین، دین قائم کرو، توحید قائم کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، دعوت توحید کی ہو، یہی دین ہے۔ اب آگے آئے ایک بات بتائیں، حضرت صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، تاکہ اور بات سمجھ میں آئے۔ آج سب سے بڑا مشکل مسئلہ، بڑی مشکل یہ ہے اسلام کا تعارف کرنے کے بجائے ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے، سیاسی انداز سے اسلام کا تعارف کرواتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام سمجھو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عمر، کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔
اس حدیث کو سن لینے کے بعد شاید دین اسلام دین کیا ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لا تسألوا عن اشیاء، بیجا سوال نہ کرو، بیکار سوال نہ کرو، ٹائم برباد کرنے والا سوال کرو وہ جو کام کا ہو۔ اب صحابہ کرام ڈر گئے، ہم کہیں زیادہ سوال کریں تو کہیں پھر اوپر والا کوئی آیت نازل کر دے گا، لیکن جب سوال نہیں کرتے تو علم نہیں مل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام دعا کرتے اللہ کوئی بدو، کوئی جاہل، کھیڑے اور گاؤں کا رہنے والا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے منع کر دیا ہے سوال کرنے سے، کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیتے، گنوار ہو، دیہاتی ہو، کھیڑے کا ہو، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ آ کے سوال کرے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے منع کیا، وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن عقل مند ہوگا، سوال اچھا کرے گا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام روزانہ یہی تمنا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاقاً شدید البیاض، اتنا گورا انسان کبھی دیکھا نہیں تھا، شدید سیاہ، اتنے سفید کپڑے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھے دنیا کے اندر، شدید السواد، اور اتنے کالے بال اور داڑھی والا، داڑھی رکھتے تھے اس وقت لوگ، اب تو کہنا پڑے گا کیا بال کالے تھے، کالی بھی داڑھی اور سر کے بال وہ بھی باونے بے انتہا کالے۔ اگر گورا پن دیکھا جائے تو چہرے سے لے کے کپڑے تک اتنا خوبصورت، اور بال اور داڑھی دیکھے جائیں تو اور خوبصورتی بڑھ جائے۔ کیوں؟ کالا نقطہ ہو، سفیدی پر پڑ جائے تو نور علی نور۔ کہا ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد مجلس جمی ہوئی کہ اللہ کے بندے کو کنارے بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں، آیا سلام کیا اور اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، پیچھے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے، سب کو سرکایا اور بیٹھ گیا، تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا بڑا بے ادب آدمی ہے، اتنا بے ادب، سیدھے آ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں، وہ کون ہے؟ کیوں؟ آج تک کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا، اور مسافر بھی نہیں معلوم پڑتا۔ کیوں؟ آدمی سفر سے آتا ہے تو بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، معلوم پڑتا ہے یہیں سے سج دھج کر کے نہا کر کے آ رہا ہے۔ بڑے حیرت میں کہتے ہیں اتنے میں اپنے ہاتھ کو نبی علیہ السلام پر مارا زور سے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ یہ دوستو سنو، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، نام لیا، بڑا عجیب لگا، اتنا بڑا چاہیے رسول اللہ بھی نہیں کہتا، کیا کر رہا ہے وہ؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے بتائیں۔ کہا کہ جب اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہم لوگوں کا پکا جاہل ہے، اس کا مطلب اس کو ابھی اس پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جواب دیا اسلام کیا ہے، یعنی دین اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ اللہ اکبر، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی، چاہے کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ اکبر، یہی قرآن نے بتایا۔ اچھا، نمبر 1 توحید ہو گئی، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ رسول کا مطلب اللہ سے پیغام لے کر کے، دین لے کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول۔ اور آپ ہی کائنات میں ایسے ہیں جو پوری کائنات میں اللہ کا پیغام اللہ سے لیتے ہیں اور آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ اس کا اقرار کریں، کہا اور کہا 5 وقت کی نماز پڑھیں،
وتصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھیں، وتحج البیت وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، اور رمضان کا روزہ رکھیں، استطاعت آیا تو حج کریں۔ یہ 5 ارکان کے بارے میں اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 ارکان بتایا، شہادت، توحید و رسالت پر ایمان، شرک سے بچنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور استطاعت کے بعد حج کرنا۔ جب اس نے سوال کیا تھا وہ لوگوں نے سوچا معلوم پڑتا کوئی آپ تک پڑھا لکھا ہے، پکا جاہل آدمی ہے، ابھی یہ پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے جواب دیا، کہا صدقتا محمد، 100% جواب تو نے صحیح دیا۔ اب ہم لوگوں کو حیرت ہوئی، سوال کرتا تھا معلوم پڑتا بچہ ہے جاہل، یہ تو ایسا معلوم پڑتا مزہ ہے استاد ہے کہ نبی کی تائید کر آپ نے 100% جواب صحیح تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا اچھا مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہا 6 باتوں پر ایمان رکھو، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ کہا صدقتا، دوسرا جواب بالکل 100% ثبتا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا اس احسان بتائیں، اخبرنی عن الاحسان، احسان بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ کہا صدقتا۔ پھر کہا اس نے اچھا کچھ قیامت کے بارے میں ذرا بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کس سن میں آئے گی، کتنی تاریخ کو آئے گی، کتنے بج کے کتنے منٹ پر آئے گی، اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ہاں اگر کہو تو قیامت کی کچھ علامات بتا دیں، تو اللہ رسول نے قیامت کی علامتیں بتائیں۔ پھر جب سب سیکھ لیا، السلام علیکم، مجلس سے باہر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پریشان، کہاں سے آیا، کون آیا، کیوں آیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے پورا ڈھونڈو اس کو کہاں گیا، کیوں ایسے چپکے سے اٹھ کر کے چلا گیا، سوال کیا جواب پایا چلا گیا، وہ تصدیق کر کے پکڑ کے ڈھونڈو۔ حضرت عمر ڈھونڈنے کے لیے گئے، اور جانتے حضرت عمر کتنے غصے میں اٹھے ہوں گے، آیا چلا جا رہا ہے اور دوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، دوسرے لوگ گئے، حضرت عمر بن الخطاب جب خود ڈھونڈ لے نہ ملا تو گھر چلے گئے، دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ واپس آئے اور دوسرے کچھ اور لوگ آئے، یا رسول اللہ وہ تو کہاں چلا گیا کچھ نہیں پتا، ساری گلیاں چھان ڈالی لیکن اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے وہ۔ آپ مشکل آ جاؤ، اس کو نہیں پاؤ گے۔ اتاک ہوا جبرائیل، وہ جبرائیل امین تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ سوال کرے اسلام، دین اسلام ہے کیا، دین اسلام ہے کیا، کیا چیزیں، کیا ارکان ہیں، کیا بنیادیں ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں جواب دوں اور تم کو تمہارا دین سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ ان باتوں کا عمل کرو، ان کا چھوڑ دو۔ جبرائیل امین تھے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں اسلام کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت میں کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، اور 5 وقت کی نماز ترک نہ کر دی جائے۔ اگر کسی نے نماز ترک کیا اس کا مطلب دین اسلام میں خلل ہے۔ زکوٰۃ دی جائے، ماہ رمضان کا روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے استطاعت پر۔ یہ ہے میرے بھائیوں حج اسلام، اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ دین قائم کرو، ان اقیم الدین، یہ دین اپنے معاشرے میں قائم کرو۔ عالم کو چاہیے کہ عوام کو آمادہ کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو آمادہ کریں، تبلیغ اس پر ہو، دعوت اس پر ہو، محنت اس پر ہو کہ یہ دین کیسے قائم ہو جائے۔ ہمارے گھر میں توحید ہو، شرک نہ ہو، ہمارے عمل میں سنت ہو،
ہمارے عمل بدعت نہ ہو، ہمارے معاشرے میں شریعت پر عمل کیا جائے، باپ دادا کا رسم و رواج نہ ہو، یہ ہے دین قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، چھوٹے بڑے سب 5 وقت کے نمازی بنے، ماہ رمضان کا روزہ رکھیں، یہ اصل میں ہے ان اقیم الدین، لوگوں دین قائم کرو۔ لیکن آج کچھ لوگوں نے دین کا کلمے کا معنی بدلا، قرآنی دین اسلام کا معنی بدلا اور سیدھے کر دیا نہیں دین قائم کا مطلب ہے کہ خلافت قائم کی۔ کیا کی جائے؟ خلافت۔ دین کب ہوگا؟ جب ہمیں حکومت ملے گی تب ہم اسلام قائم کریں گے۔ ایک چیز ہے میرے بھائی یاد رکھنا، ذرا اچھی طرح سے سنو، دین قائم کرنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہمیں خلافت و بادشاہت دینے کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا۔ نہیں فرق محسوس ہوا؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین، ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ باقی دین قائم کرو گے تو تمہیں انتخاب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بادشاہت اور خلافت ہم تم کو دے گی۔ اللہ اکبر، اتنا آسان سے مسئلہ تھا لیکن لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ سورۃ المؤمنون، اللہ اکبر۔ آپ کبھی دیکھیں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ جو توحید پر آئے، ایمان قائم کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح۔ وعدہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے ہم کو حکم دیا اقیم الدین، عقیدے میں توحید قائم کرو، اپنے گھر میں اسلام قائم کرو، اپنے عمل میں سنت اپناؤ، اپنے گھر میں ایمان اور دعوت اسلام کو نافذ کرو۔ باقی کاروبار کرو تو دین اپناؤ۔ ہر جگہ اپنے زندگی میں تم دین اپنا لو گے تو ملک میں بھی غلبہ اور خلافت کو کون قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ شاید ساتھیوں کو نہیں سمجھ بات آئی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے۔ وعدہ تو مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو توحید ایمان تم قائم کرو، نیک اعمال تم قائم کرو۔ اگر تمہارے گھر میں، تمہارے دکان میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے شادی میں، تمہارے بیواہ میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے خوشی میں، تمہارے غمی میں اگر تم نے میرا دین قائم کر لیا تو باقی کام ہمارا ہے۔ ایسے ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سب کو ختم کر کے اس زمین کا خلیفہ آپ لوگوں کو بنائیں گے، آپ کو بنائیں گے۔ حکومت، سلطنت، قوت، طاقت، پاور اللہ ہم تمہیں دیں گے۔ کب؟ وعدہ یہ ہے کہ تم ایمان قائم کرو، دین قائم کرو، باقی یہ ساری چیزیں ہم قائم کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کا وارث آپ کو بنائیں گے۔ نمبر 2 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین، جس دین کی برکت سے ہم نے تمہیں خلافت زمین پر رکھی ہے، قوت، طاقت، پاور دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دین کی جڑیں تمہارے ملک میں، تمہارے سینوں میں ہم ایسے مضبوط کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سینے سے، تمہارے زمین سے، تمہارے ملک سے اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 3 وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جتنا تم کو ڈرایا جا رہا ہے، طرح طرح سے بل پاس کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے تمہیں ستانے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اللہ سب کو ختم کر کے تمہارے گھر سے لے کر کے
اوپر تک ہم امن و امان عطا کر دیں گے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ پہلے تم اپنے گھر میں، اپنے عمل میں، اپنے دین میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں دین قائم کرو. باقی وہ جس سے ہمارا کام ہے ہم تم کو دیں گے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو دین قائم کرنے والا بنائے. ان اقیم الدین، دین قائم کرو. توحید، سنت، شریعت، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری چیزیں ہم قائم کریں اپنے معاشرے میں تو باقی سب دینے والا اللہ ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہے اور تمہارے ساتھ بھی کریں گے اور تمہارے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے کریں گے. شرط کیا ہے؟ دین کا قائم کرنا. دین، توحید، سنت، شریعت، فرائض، احکام، ان تمام چیزوں کی پابندی کرو. باقی سب اللہ آپ کو دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمر کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو دین قائم کرنے والا بنائے. ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک، مارکیٹ سے لے کر کے اپنے گھر تک، گھر سے لے کر اپنے بیڈ روم تک. اور میرے بھائیوں ہر گفتار، کردار، ہر ایک میں اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام قائم کرنے کے توفیق دے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. میرا پہلے تم وعدہ پورا کرو پھر ہم اپنا وعدہ پورا کر کے تمہیں دنیا کی بادشاہت، حکومت بھی دیں گے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہو شفائے کلی عطا فرما، جو مریض ہیں ان کے اس مردوں کو شفائے کلی عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے حلال روزی سے لگا، بھولے بھٹکوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنے وعدے کے، اللہ اپنے حکم کے مطابق اللہ ہم میں سے ہر ایک مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ تعالیٰ سب کو دین قائم کرنے والا بنا دے اور دین قائم کرنے کی دعوت دینے والا بنا دے. الہ العالمین ہر پریشانی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے اعمال کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.